بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وائٹ ہاؤس میں مودی بائیڈن ملاقات، دونوں ملکوں کے بیچ اہم سمجھوتے۔ امریکہ کی جنرل الیکٹرانکس انڈین ایئر فورس کے جیٹ انجنز بنائے گی۔ انڈیا امریکہ H1B ویزا قاعدے نرم کریں گے، نئے کونسلیٹس کھولنے کی تجویز۔ الہان عمر اور رشیدہ طلیب مودی کے خطاب کا بائیکاٹ کریں گی۔ ٹائٹینک سب مرین کی آکسیجن ختم، زندہ بچنے کی امیدیں بھی جاتی رہیں۔ جنین میں کار پر اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، 3 فلسطینی جاں بحق، جارڈن ویلی میں گھروں کو گرایا گیا۔ جولان پہاڑیوں کے علاقے میں اسرائیلی کنسٹرکشن پر دروز طبقے کا احتجاج، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں۔ سیریا ترکی تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں، آستانہ فارمیٹ کی میٹنگ، قازقستان نے آئندہ بات چیت کی میزبانی روکنے کا کیا اعلان۔ ایران UAE معاشی تعاون بڑھائیں گے، حسین عامر عبداللہیان کی امارات کے فارن منسٹر سے ملاقات۔ رشیا زاپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ میں دہشت گرد کارروائی پر غور کر رہا ہے، یوکرین کا الزام، ماسکو نے کہا ایک اور جھوٹ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے امریکہ دورے کے دوسرے دن صدر جو بائیڈن سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ معلوم ہوا کہ وائٹ ہاؤس کی اس ملاقات کے دوران ایک اہم سمجھوتا ہوا، دونوں ملکوں کے بیچ ایک فوجی ڈیل طے کی گئی ہے جس کے مطابق انڈین ایئر فورس کے لیے جیٹ انجنز بنائے جائیں گے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اور امریکہ کی کمپنی جنرل الیکٹرانک مل کر یہ کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بائیڈن سے پہلے جنرل الیکٹرانک کے چیئرمین لارنس جونیئر سے ملاقات کی اور اس ڈیل کو طے کیا۔ بائیڈن اور مودی نے آپسی تعلقات، عالمی سیاست، معاشی تعاون اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس میں مودی کا رسمی استقبال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد دونوں لیڈرز امریکی کانگریس کے ایک سیشن میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم مودی نے 2016 میں امریکی کانگریس سے خطاب کیا تھا۔ وہ 2 مرتبہ امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والے پہلے وزیر اعظم بنیں گے۔ کانگریس سے خطاب کے بعد مودی رات میں بائیڈن اور جل بائیڈن کے اسٹیٹ ڈنر میں حصہ لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں مودی کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اور انہیں سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم نے بائیڈن اور جل بائیڈن کو خصوصی تحفے پیش کیے۔ وزیر اعظم نے امریکی کمپنیوں کے CEOs سے ملاقات کی اور انہیں انڈیا میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کر کئی شعبوں میں مل کر کام کر رہا ہے۔ مودی بائیڈن ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے اس دورے سے انڈیا اور امریکہ کے درمیان پارٹنرشپ اور مضبوط ہوگی۔ انڈیا اور امریکہ امکان ہے کہ نئے H1B ویزا قاعدوں کو نرم کریں گے اور کونسلیٹس کا بھی اعلان کریں گے۔ مودی اور بائیڈن نے معلوم ہوا کہ ڈیفنس ڈرون کی ایک ڈیل سے بھی اتفاق کیا ہے۔ انڈیا اور امریکہ ایک آزاد، محفوظ اور کھلے انڈو پیسیفک علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں بھی بات چیت کی۔ امریکہ اور انڈیا کو چائنا کی سرگرمیوں کے تعلق سے تشویش ہے۔ انڈیا اور امریکہ دونوں کوآڈ گروپ میں شامل ہیں۔ اس گروپ کے دوسرے ارکان جاپان اور آسٹریلیا ہیں۔ امریکی کانگریس سے مودی کے خطاب سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کی 2 کانگریس ارکان نے اعلان کیا کہ وہ مودی کی تقریر کا بائیکاٹ کریں گی کیونکہ مودی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کو دبایا ہے۔ الہان عمر اور رشیدہ طلیب نے ٹویٹر پر بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ان کے اس اعلان پر بعض گوشوں کی طرف سے تنقید بھی کی گئی۔ 75 ڈیموکریٹک سینیٹرز اور ہاؤس کے ارکان نے صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مودی کے ساتھ ملاقات میں انسانی حقوق کے مسائل اٹھائیں۔
مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج نے ڈرون کے ذریعے ایک کار کو نشانہ بنایا جس سے 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک چیک پوائنٹ کے قریب فائرنگ کے بعد یہ کارروائی کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس آپریشن میں ہیمرس 44 ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ فوج نے ایک 3 رکنی سیل کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے جنین میں فلسطینی گھروں پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد تناؤ پیدا ہوا۔ جنین ریڈ کے بعد فلسطینی مزاحمت کاروں نے ایک یہودی بستی کے قریب فائرنگ کرتے ہوئے 4 یہودی آباد کاروں کو ہلاک کیا۔ اسرائیلی فوج نے جارڈن ویلی میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے 2 بھائیوں کے 4 گھروں کو گرایا۔ اس طرح کی کارروائیاں روزانہ کہیں نہ کہیں انجام دی جا رہی ہیں۔ جولان پہاڑیوں کے علاقے میں اسرائیلی فورسز نے ہزاروں دروز احتجاجیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جو وہاں پر بعض تعمیرات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران جولان پہاڑیوں کے علاقے پر قبضہ کیا تھا۔ اس علاقے میں دروز آبادی رہتی ہے جو عام طور پر پرامن رہتی ہے، لیکن وہ اسرائیل کی حالیہ تعمیرات سے ناراض ہے اور اس کا احساس ہے کہ اس سے ان کی زمینوں اور کھیتوں کو نقصان پہنچے گا۔ پتھراؤ کے واقعات میں کئی لوگ زخمی ہوئے، 8 سویلینز کی حالت نازک ہے، 12 پولیس آفیسرز بھی زخمی ہیں۔ احتجاجیوں نے نارتھ اسرائیل جانے والی سڑکیں بند کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے دروز لیڈر شیخ موافق تعریف سے ملاقات کی اور اس بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جولان پہاڑیوں کی موجودہ حالات پر تشویش ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز جولان پہاڑیوں کے علاقے پر اسرائیل کے قبضے کو نہیں مانتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس علاقے پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کیا تھا۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اب تک اس فیصلے کو واپس نہیں لیا ہے۔ اسرائیلی لیڈرز نے کہا کہ یہ علاقہ ہمیشہ اسرائیل کا رہے گا۔ 2021 میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس علاقے میں اسرائیلی آباد کاروں کی تعداد کو دگنی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ سیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ جولان پہاڑیوں کا علاقہ اس کا ہے اور دروز لیڈرز سیریا کے وفادار ہیں۔ اسرائیل میں دروز آبادی 1.5% ہے۔ فوج اور دوسری سرکاری نوکریوں میں بھی ان کی نمائندگی ہے۔ دروز عربی بولنے والے ایک ایسے لوگوں کا گروپ ہے جو ملے جلے مذہب کو مانتے ہیں۔ ان کا مذہب اسلام اور قدیم یونانی فلسفیوں کی تعلیمات پر مبنی ہے اور وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے فلسطینیوں کی مزاحمت کی تعریف کی ہے۔ خامنائی سے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ تہران میں ملاقات کی۔ خامنائی نے فلسطین مسئلے کی مرکزی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنا مسلم امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ خامنائی نے 2 سال میں فلسطینیوں کے حالات میں تبدیلی کا ذکر کیا، خاص طور پر انہوں نے فلسطینی نوجوانوں کے جوش و خروش کی بات کی۔ ایران اور یو اے ای نے معاشی تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امارات کا دورہ کیا اور وہاں کے وزیر خارجہ اور عہدیداروں سے ملاقات کی۔ حسین عامر عبداللہیان اور شیخ محمد بن زائد کے درمیان یہ ملاقات ہوئی۔ کئی سیاسی، معاشی، تجارتی، تہذیبی اور دوسرے معاملات پر غور کیا گیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا اور آپسی تعاون مضبوط کرنے سے اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر عمان سے یو اے ای پہنچے، اس سے پہلے انہوں نے قطر کا دورہ کیا۔ سیریا اور ترکی کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آستانہ فارمیٹ کے تحت ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایران اور رشیا کے نمائندوں نے بھی حصہ لیا۔ اس بیک گراؤنڈ میں ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ سیریا ترکی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کئی تجویزیں پیش کی گئی ہیں۔ آستانہ فارمیٹ کی میٹنگ میں ایران، سیریا، ترکی اور رشیا نے بات چیت جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ یہ میٹنگ قازقستان کے دارالحکومت میں ہوئی جس میں سیریا کے مسائل کو حل کرنے اور دمشق اور انقرہ کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران قازقستان نے سیریا بات چیت کی میزبانی روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے سے سب حیران ہیں، لیکن سرکاری طور پر کہا گیا کہ قازقستان کا فیصلہ غیر متوقع یا ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ قازقستان کے عہدیداروں کا ماننا ہے کہ اس بات چیت کے مقصد حاصل ہو چکے ہیں۔ 2017 سے قازقستان سیریا کے بارے میں بات چیت کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ $1.1 بلین قرض کی قسط فوری جاری کرے جو پچھلے سال نومبر سے پینڈنگ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان نے قرض کے لیے تمام ضرورتیں اور شرطیں پوری کر دی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا پابند ہے۔ شہباز شریف نے ایک عالمی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے فرانس کا دورہ کیا۔
پاکستان نے 2019 میں IMF سے $6 بلین کا قرض حاصل کرنے کا سمجھوتا کیا تھا۔ پاکستان کو اگست میں $1.17 بلین کی قسط ملی تھی۔ پاکستان ان دنوں بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ IMF کی طرف سے جلد فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ پیرس کی ایک عمارت میں دھماکہ ہوا جس میں 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے کے بعد امدادی کارکنوں نے ملبے سے لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔ جہاں 4 لوگ بری طرح زخمی ہوئے، وہیں 33 کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہا ہے کہ رشیا زاپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ پر ایک دہشت گرد کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے یوکرینی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رشیا نے اس الزام کو رد کر دیا۔ ماسکو نے یوکرین کے صدر کے دعوے کو رد کر دیا کہ وہ زاپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ پر دہشت گرد حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے اسے یوکرین کا ایک اور جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے عہدیداروں نے حال ہی میں اس پلانٹ کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ سب کچھ وہاں پر ٹھیک ہے۔ یوکرین کی فوج نے کرائمیا کو یوکرین سے جوڑنے والے ایک اہم پل کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ رشیا نے رات بھر کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائلز سے حملے جاری رکھے۔ یورپی یونین نے یوکرین کو $1.5 بلین کی مدد پہنچائی ہے۔ حال ہی میں لندن میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں مغربی ملکوں نے یوکرین کی مدد بڑھانے سے اتفاق کیا تھا۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یوکرین کو اس کانفرنس کے نتیجے میں $6.5 بلین حاصل ہوں گے۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی سب مرین شاید خود ملبہ بن جائے گی۔ اس کی تلاش ابھی جاری ہے، لیکن ایسے اندیشے ہیں کہ اب شاید اس میں سوار لوگ زندہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس جتنی آکسیجن تھی وہ اب تک ختم ہو گئی ہوگی۔ عام طور پر ایسی سب مرین میں 90 گھنٹوں تک کے لیے آکسیجن اور دوسری لائف سپورٹ ہوتی ہے، اور اندازے کے مطابق جمعرات کو انڈیا کے وقت کے مطابق شام 7:15 بجے تک ان کے پاس آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران امدادی کارکنوں نے بتایا کہ اب سب مرین میں سوار لوگوں کو بچانے کے لیے کسی کرشمے کی ہی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے سب مرین کی تلاش کا دائرہ بڑھایا گیا۔ فرانس کا ایک خصوصی جہاز اس مقصد سے اتارا گیا۔ وکٹر 6000 نامی جہاز انتہائی جدید سہولتوں سے لیس ہے جو ملبہ ہٹا سکتا ہے اور اسے کاٹ سکتا ہے۔ کئی ہوائی جہاز اب بھی سمندری جہازوں کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس تلاش کا دائرہ 10,000 اسکوائر مائل تک پھیلا دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے سے بعد میں پھر سے آوازیں آئیں، لیکن یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اس سب مرین پر 5 لوگ سوار تھے جن میں ایک پاکستانی بزنس مین اور اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ 2024 لوک سبھا الیکشن سے پہلے اپوزیشن اتحاد بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ جمعرات کو پٹنہ میں ہونے والی ہے، لیکن اس میٹنگ سے پہلے عام آدمی پارٹی نے دھمکی دی ہے کہ اگر کانگریس مرکزی حکومت کے ایک آرڈیننس کے خلاف اپنی مہم نہیں روکے گی تو وہ یعنی آپ جمعے کی میٹنگ میں حصہ نہیں لے گی۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے یہ میٹنگ بلائی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ کانگریس آرڈیننس مسئلے پر ہماری تائید کرے ورنہ ہم اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ کانگریس نے منی پور مسئلے پر آل پارٹی میٹنگ بلانے کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اعلان کو ناکافی اور دیر سے کیا گیا قدم قرار دیا ہے۔ یہ آل پارٹی میٹنگ جمعے کو ہوگی۔ پارٹی نے کہا ہے کہ اگر صرف دہلی میں بیٹھ کر ایسی کوششیں کی جائیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال نے یہ بات بتائی۔ جموں کشمیر حکومت نے 2 ڈاکٹرز کو برطرف کر دیا ہے جنہوں نے ایسا الزام ہے کہ 2009 کے شوپیان ریپ کیس میں من گھڑت ثبوت پیدا کرنے کے لیے کام کیا تھا اور پاکستان سے ایکٹیو تنظیموں کی مدد کی تھی۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ شوپیان میں 30 مئی 2009 کو آسیہ اور نیلوفر نامی 2 عورتیں ایک نالے میں مردہ پائی گئی تھیں، جس کے بعد ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ سیکیورٹی جوانوں نے ان کا ریپ کیا ہے اور پھر انہیں جان سے مار دیا ہے۔ اس کیس کی وجہ سے 42 دنوں تک کشمیر ٹھپ رہا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں مودی بائیڈن ملاقات، دونوں ملکوں کے بیچ اہم سمجھوتے۔ امریکہ کی جنرل الیکٹرانکس انڈین ایئر فورس کے جیٹ انجنز بنائے گی۔
انڈیا امریکہ H1B ویزا قاعدے نرم کریں گے، نئے کونسلیٹس کھولنے کی تجویز، الہان عمر اور رشیدہ طلیب مودی کے خطاب کا بائیکاٹ کریں گی۔ ٹائٹینک سب مرین کی آکسیجن ختم، زندہ بچنے کی امیدیں بھی جاتی رہیں۔ جنین میں کار پر اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، 3 فلسطینی جاں بحق، جارڈن ویلی میں گھروں کو گرایا گیا۔ جولان پہاڑیوں کے علاقے میں اسرائیلی کنسٹرکشن پر دروز طبقے کا احتجاج، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں۔ سیریا ترکی تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں، آستانہ فارمیٹ کی میٹنگ، قازقستان نے آئندہ بات چیت کی میزبانی روکنے کا کیا اعلان۔ ایران UAE معاشی تعاون بڑھائیں گے، حسین عامر عبداللہیان کی امارات کے فارن منسٹر سے ملاقات۔ رشیا زاپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ میں دہشت گرد کارروائی پر غور کر رہا ہے، یوکرین کا الزام، ماسکو نے کہا ایک اور جھوٹ ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔